یاد رکھو اے مسلمانوں، اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال قائم ہے عمومی طور پر، اور اس ملک میں خصوصاً جو مسلمانوں کی تنزلی کا حال ہے، جس پستی اور انحطاط میں ہم جا رہے ہیں، اس کا حل صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، اس کا حل اتحاد میں ہے۔ ہٹاؤ علاقائی عصبیت کو، دفع کرو مسلکی اور جماعتی تعصب کو، فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ختم کرو، کلمہ توحید پہ متحد ہو۔ کم از کم وہ باطل جو متفق علیہ باطل ہے، تم جانتے ہو کہ وہ باطل ہر فرقے کا دشمن ہے، ہر جماعت کا دشمن ہے، ہر مسلک کا دشمن ہے، کم از کم اس کے مقابلے میں متحد تو ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپس میں لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں نہ پڑ جانا، آپس میں فرقوں میں نہ پڑ جانا، ورنہ ہوگا یہ کہ دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم قائم نہیں رہ پاؤ گے، استقامت کے ساتھ ڈٹ نہیں پاؤ گے، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھو، ہماری اصل کامیابی اتحاد میں ہے اور اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے۔ جس زمانے میں ہم ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت مسلمہ پر چاروں طرف سے تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ ذرا غور کریں صحابی رسول کے سوال پر، یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ دین سے پھرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے، تو ہو سکتا ہے اسباب کے تحت ہماری تعداد کم ہوگی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اس کے مانند ہوگے، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ کن دو بیماریوں کے نتیجے میں امت کا یہ حال ہوگا، اور بیماریوں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اس کے علاج کو بتانا ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں ترقی واپس چاہیے، عروج واپس چاہیے، تمہیں پستی سے بلندی کی طرف واپس جانا ہے، تو ان دو بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالو، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو، اور اس کے لیے اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم پردیسی ہو یا یہ کہ تم مسافر ہو۔ ایک مسافر جتنی لگژریت سفر کرے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی نگاہ اپنی منزل کے طرف ہوتی ہے، وہ اپنے سفر میں قناعت کرتا ہے، جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل تو میرا گھر ہے، جہاں مجھے جانا ہے وہاں جا کر زیادہ آرام ملنا ہے، وہاں جا کر اصل آسائش اور آرائش ہمیں ملے گی، وہاں جا کر مجھے نعمتیں ملیں گی۔ تو اسی طرح اس دنیا میں بھی زندگی گزارو کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں حلال اور جائز طریقے سے جتنا کچھ دے دیا اس پہ قناعت کرو اور اپنی منزل کو پہچانو۔ تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل جنت ہے۔ وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، جسے کسی کان نے سنا تک نہیں، اور کسی انسان کے امیجنیشن میں بھی جنت نہیں آئی۔ یہ آپ کچھ بھی سوچ لیں، جتنی لگژریس لائف کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کر لیں، جنت اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ انسان کی امیجنیشن اور انسان کی عقل کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس کے باہر کی چیز ہے۔ یہ جو قرآن میں الفاظ بیان کیے گئے کہ نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ تو وہ الفاظ اختیار کیے گئے تاکہ ہماری عقل سے جنت کے معنی کو قریب تر کیا جا سکے۔ جس حد تک
سمجھ سکتے ہیں سمجھا دیا جا سکے، ورنہ حقیقتاً وہ چیز تو ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جب وہ سامنے سے دیکھے گا اور اسے پائے گا تبھی اس کی حقیقت سے وہ صحیح معنی میں واقف ہوگا۔ اور اس لیے اس چیز کو یاد رکھو کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسانا۔ آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے، ہم نے اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کیا ہے، جس کا نتیجہ لازمی طور پہ وہ دوسری بیماری کا پیدا ہونا ہے، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کراہیت الموت، موت کا ڈر۔ موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکالنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہے گا موت دے گا، جسے چاہے گا اسے زندہ رکھے گا۔ کوئی کسی طاقت کے اندر یہ کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر، اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو موت دے دے۔